अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जनाब हसन जिस्कानी। बेटा आप लोगों ने कल जो है नाइन्थ जमात नाइन्थ गर्ल्स ने यहाँ से हमने छोड़ा था पेज नंबर 49 जो है वहाँ से सबक को जो है आराम व सुकून को जो ड्रामा है सिन्फ के हवाले से इसको हम पढ़ने लगे हैं और ये आप अपना सबक इस लेक्चर के ज़रिए जो है देखकर मुकम्मल कर लीजिएगा। अब यहाँ बीवी का किरदार है और यहाँ देखिए कि वो कहती हैं कि कम वक्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। फिर उसके बाद लल्लू है, लल्लू कहता है आपने रेठे कूटने को कहा, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। रेठे जो है एक ख़ास किस्म के जो है दरख्त का फल होता है और वो कूट रहा था लल्लू। मियाँ ऊहूँ कराहता है, यानी दर्द से जो है उसकी चीख निकलती है। बीवी सुबह सवेरे कहा था, कम वक्त तुझे अब तक रेठे नहीं मिल चुके। लल्लू जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बीवी हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती, भाग जाओ यहाँ से, निकल जाकर यहाँ रेठे को ढूंढो। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सराहने रख दी जाती है। मियाँ कराह कर किवाड़ बंद कर जाना। अब देखें किवाड़ कहते हैं दरवाजे को बेटा। बीवी पीछे अकेले में तो जी घबराएगा तुम्हारा। जी घबराना यानी दिल परेशान होना, जी ना लगना। मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं। बीवी अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं, डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं, कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़, ये लो ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, सागुदाने की खीर क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए। माल्टेड मिल्क कहते हैं खुश्क दूध और शीरे वाला शरबत। मियाँ जो जी चाहे। बीवी इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे। मियाँ सागुदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ, मुकवी चीज़ है, मुकवी कहते हैं ताकतवर। मियाँ बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है मगर मैंने कहा है देर लग जाएगी, यखनी की तैयारी में चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। उस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ बीवी तो फिर यूं करती हूँ, सहन में बच्चा पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी नन्हा है आपका, ईद के रोज़ मेले में ये खिलौना गाड़ी ले आया था, ना इस कम वक्त का दिल इससे भरता है और ना वो कम वक्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे नहीं मानेगा मुन्ना मुराद, छोड़ इस अपनी पटपट को, जब देखो लिए फिर रहा है। साहिबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी। चूल्हे में झोंक देना यानी जला देना। इस कम वक्त को इतना ख्याल भी नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से उनकी तबीयत घबराती है। शोरगुल यानी शोर शराबे से। मियाँ बीवी कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ बीवी तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पटपट की आवाज़, फिर वही नहीं मानेगा नामुराद, ठहर जा। गुस्से में आ जाती है। मियाँ कराहता है, दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी ये पटपट। बच्चा रोने लगता है, चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ़ होगी। चुप खबरदार, जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम वक्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, यानी बेतरतीब है। चल इधर, नहीं चुप होगा तो। खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कराहे जा रहा है। जिच यानी तंग आकर कराहे जा रहा है, दर्द से चीख रहा है।
بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ میاں چونک کر، ارے بھائی یہ گرد گرد کہتے غبار کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ لا حول ولا قوت نہیں کوئی پناہ۔ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں۔ میاں کم بخت دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ملازم جھاڑو نہ دی تو خفا ہوں گی بی بی جی، خفا یعنی ناراض۔ میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا دروازہ۔ میاں کراہ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے۔ ارے بھائی کہاں گئیں؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ خود اٹھاتا ہے، جو انہیں بلا لائے، میں علیل، بلکہ ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں۔ بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس وقت کمرے میں نہیں ہیں جی۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے۔ میں علیل ہوں، علیل کہتے ہیں بیمار ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ بھی پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ زور سے فون بند کرتا ہے۔ بد تہذیب کہتے ہیں غیر شائستہ، گستاخ کہیں کی، گستاخ کہتے ہیں بدتمیز، گستاخ کہیں کی ہوں۔ بیوی مجھے بلایا تھا، ہے تم اٹھے کیوں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی نہیں۔ بیوی توبہ توبہ، لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ ہمسائی کے ہاں گانا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھے ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا کہ پھر فون کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ ہارمونیم ایک ساز ہوتا ہے موسیقی کا۔ بیوی اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحب زادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ نغمہ سرائی یعنی گیت گانا۔ بیوی کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے، یعنی غصے میں نہ آ جائے۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھوں نا، ہوں کراہتا ہے یعنی درد کی وجہ سے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کراہ کر یک لخت بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یک لخت کہتے ہیں اچانک۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراہتے ہوئے یک نہ شد دو شد، یعنی ایک مصیبت پر دوسری مصیبت۔ بیوی توبہ، تو آپ بوکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں۔ بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، یعنی کیوں کر سے مراد کیسے کرا سکتی ہوں۔ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ میاں کراہتا ہے، بے سرے گانے اور بچے کے رونے کی آواز جاری ہے۔ میاں خط نہیں ہوا، خط جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ دفتر لکھنے سے مراد طویل تحریر لکھنا۔ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس شور اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ غل کہتے ہیں شور کو۔ فقیر بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ میاں کراہ کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی ہوں، کسر کہتے ہیں کمی۔ بیوی تو اب میں اسے بلا کر لے نہیں آئی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کر آؤ، رخصت یعنی چھٹی دے کر آؤ۔ للو او للو، ارے للو
للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے، بے سرے گانے میں بچوں کے رونے کی فقیر کی صداقت آواز۔ ہاون دستہ کہتے ہیں دوائی کوٹنے کا برتن اور موسلی کی دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ ہائے، بیوی ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہائے ہائے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ تو بیٹا یہ جو سبق تھا آرام و سکون، یعنی اس میں مختلف جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فقیر کی آواز، اسی طرح سکے کی آواز، بچے کے رونے کی آواز، کھیلنے کی آواز، اسی طرح بیوی کے بار بار جو ہے ملازم کو بلانے کی آواز، ملازم کے ریٹھے کوٹنے کی آواز۔ یعنی گھر میں انسان سکون کے لیے آتا ہے لیکن وہ جو ہے اس کو سکون میسر نہیں ہوتا، اور آخر کار وہ تنگ آ کر وہ جو ہے دفتر جانے کو ترجیح دیتا ہے گھر میں سکون کرنے کے بجائے۔ تو یہ بیٹا ایک سبق تھا، ایک امتیاز علی تاج کا ڈرامہ ہے، یہ ان کی جو کتاب ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے، یہ وہ کتاب ہے جس سے جو ہے ماخذ جو ہے یہ آپ کا سبق وہاں سے آرام و سکون لیا گیا ہے۔ اس کی صنف جو ہے ڈرامہ نگاری ہے۔ آگے آپ اس کا دیکھ دیں گے کہ ڈاکٹر معروضی اس کی دیکھ لیں کہ ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی آرام و سکون کی۔ میاں صاحب کا نام اشفاق ہے، ملازم گودان میں ڈھونڈ رہا تھا ریٹھے، گھنٹی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی خود میاں نے۔ میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے ٹوپی اور شیروانی۔ سبق آرام و سکون، یہ ایک اضافی معروضی ہے، میرے پاس جو کتاب ہے یہ پرانی ہے۔ سبق آرام و سکون کی صنف کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے آپ سوال جواب دیکھ لیں گے، یہ سوال جواب آپ کے جو ہے ہیلپنگ بک پہ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے اس کے آنسر یاد کر لیں گے، مشق اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خالی جگہ ہے ان کو دیکھ لیں۔ میرے خیال میں دوا سے زیادہ ضرورت آرام و سکون کی ضرورت ہے، 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کرو کہ نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ جی نہیں دوا کی مطلق ضرورت نہیں، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت کہتے ہیں طاقت کو۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، یعنی اللہ ماروں کو۔ تو یہ بیٹا آپ کی جو مشق میں زیادہ سے زیادہ یہ 3 چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں، کیونکہ ان میں سے آپ کا پیپر آئے گا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے مشق میں اضافی چیزیں دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی پیپر نہیں آئے گا، ان کو چھوڑ دیں گے، خالی جگہ MCQs اور سوال جواب کو یاد کر لیں گے۔ اور اس چیپٹر کا آپ خلاصہ اور اس کے نثر پاروں کی تشریح جو میں نے بورڈ پر سمجھائی تھی، آرام و سکون، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ امتیاز علی تاج، کل ہم نے یہ اس کا تعارف وغیرہ پڑھ لیا تھا، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور یہ لیکچر اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ جو ہے یہ چیپٹر آپ کا، اور یہ سلیبس جو پڑھایا جا رہا ہے یہ دوبارہ آپ کو ریپیٹ نہیں کرایا جائے گا، کل اس سے آگے جو میں سٹارٹ کروں گا۔ اللہ حافظ۔